الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب ہوگا اور ذلت و خارش ہمیشہ اسی میں رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے.
اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بزرگانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بندوں کا حاجت روا اے خدا، تو ہے بندوں کا حاجت روا اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا اے خدا، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا، تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، کیونکہ ہے تیرا نام سب سے بڑا اے خدا، ہے تیرا نام سب سے بڑا اے خدا، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا، چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا، تو ہے
ستار بھی تو ہے غفار بھی، مجھ کو ہے بس تیرا آسرا اے خدا، مجھ کو ہے بس تیرا آسرا اے خدا، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا۔ مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، اور کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں، کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے، دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ سا گناہگار کمینہ نظر میں ہے، مجھ سا گناہگار کمینہ نظر میں ہے، یا رب نواز دولت سوز و گداز سے، یا رب نواز دولت سوز و گداز سے، بوزر کا دل بلال
کا سینہ نظر میں ہے، بوزر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں ہے۔ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رمضان المبارک 1443 ہجری، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے اہل اسلام کے لیے، کہ آج کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہلے شہزادے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ المنورہ میں ہوئی، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن تجویز فرمایا۔ اور آپ کی یہ شان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے اندر اذان دی، سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت، اور آپ کو گھٹی دی، گھٹی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں دی، اور جو کہ سنت ادا کی، اور بتایا کہ یہ ایسا عظیم میرا شہزادہ یا میرا نواسہ آیا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان دین کی تعلیمات کو بھی عام کرے گا، دین اگر مشکلات میں ہوگا تو اس کو بچانے کے لیے بھی کھڑا ہوگا، اور جو حکمت عملی یہ پیش کرے گا وہی اس وقت کے لیے سب سے زیادہ مدبر اور موافق ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش کے اندر گزرا۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ اگر کوئی شخص ملتا تھا تو وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، کہ بالفاظ دیگر صحابہ کرام یہ غور کیا کرتے تھے اور یوں بھی کہا کرتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل مشابہ ہیں، چہرے کے اندر، وضاقتہ کے اندر، چال ڈھال کے اندر، چلنے پھرنے کے اندر، گفتار کے اندر، گویا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک ہے۔ اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی مماثلت تھی، چہرے میں بھی اور اطوار میں بھی اور عادات میں بھی، اور کیوں کرنا ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک کے اوپر وہ سوار ہوئے تو اسے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ امام حسن دیکھیں آپ کی کیا شان ہے کہ آپ کس سواری کے اوپر سوار ہیں، یعنی حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوش مبارک یعنی کندھے مبارک کے اوپر سوار تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اس صحابی رسول کو کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا عظیم ہے، کہ دیکھو میرے اوپر کون سوار ہے جو میرا لخت جگر ہے، میرا شہزادہ ہے، میری اولاد ہے، میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ یہ مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کے بھائی امام حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو پوری سرداری تو اسی گھرانے کے اندر نازل ہوئی، پوری سرداری تو اسی گھرانے میں کہ ان کے نانا سردار الانبیاء اور ان کی والدہ سیدۃ النساء جنت کے اندر، اور امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، تو پروردگار نے ساری سرداری تو اس اہل بیت کے اندر رکھ دی۔ ایسا عظیم گھرانہ، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر عادات کے اندر ایک عادت بہت مشہور تھی، وہ تھی ان کی سخاوت، ان کا دسترخوان، کہ وہ کبھی بھی اپنے دروازے سے کسی سائل کو بغیر دیے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور یہ سخاوت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ اپنے نانا کی یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اپنے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ یہی مقام تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا کہ جب کوئی ان کے دروازے پہ آتا تو وہ اس کو اتنا دیا کرتے کہ کسی دوسرے کے در پہ جانے کی اس کو حاجت ہی نہیں ہوتی تھی،
اس لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا دسترخوان بہت مشہور تھا کہ آپ اتنے سخی تھے کہ اپنا دسترخوان اتنا وسیع کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آ کے میرے ساتھ تناول کرے تو میں رب کی نعمتوں کا اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کروں. اور یہ تو وہ سنت تھی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بھی بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ طرز عمل تھا جو آپ کے جد امجد میں آتے ہیں کہ وہ بھی اپنے دسترخوان پہ کسی نہ کسی کو بٹھا کر ہی کھانا تناول کیا کرتے تھے. تو امام حسن مجتبی آپ علیہ السلام کے بہت قریب، ان کے جگر کے ٹکڑے اور آپ علیہ السلام کے نواسے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہلے شہزادے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شہزادے، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا. گویا کہ دین کی تعلیمات آپ علیہ السلام نے اپنے سینے اتھر سے ان کے سینے تک منتقل کی، اپنی زبان اتھر سے ان کی زبان تک منتقل کی. انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے سیکھا، ان سے دین کو سمجھا. تو گویا کہ دین کی ساری تعلیمات و پوری فاؤنڈیشن آپ علیہ السلام نے ان کے اندر رکھی. ایک دفعہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کچھ صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھیں. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑی کم عمر کے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں بچے تھے، تو انہوں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر وہ تناول کرنا شروع کی. تو آپ علیہ السلام نے ان کے منہ کے اندر اپنی انگلی مبارک کو ڈال کر اس کھجور کو نکال دیا اور کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سید لوگوں پہ، سید فیملی پہ، سرداران پہ، اہل بیت کے اوپر صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں ہے. ان کے لیے اس کا تناول کرنا، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ بلکہ ان مستحقین کا ہے جو کہ غیر سید ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کی ڈائریکٹ تعلیمات امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. آپ کی پوری زندگی حضور علیہ السلام کی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ اپنے اخلاق کے اندر، کردار کے اندر نہایت ہی عاجزانہ اور انکسارانہ معاملات کو رکھا کرتے تھے. انہی معاملات سے لوگوں سے ڈیل کیا کرتے تھے اور اپنے خوش الہانی اور خوش زبانی یا خوش خلقی سے لوگوں کے سامنے دین کی تعلیمات کو عام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تعلیمات انہوں نے حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی تھی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم 5ویں خلیفہ راشد بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. 4 خلفۂ راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور 4تھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد خلافت کی جو معاملات یا امارت کے جو معاملات دیے گئے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپے گئے. مور اور لیس انہوں نے 6 منتھ یا مور دین 6 منتھ خلافت کے معاملات کو دیکھا، اس منصب کے اوپر فائز رہے اور بالکل اسی طریقے سے جیسے خلفۂ راشدین نے اس منصب کو چلایا، اس کا کام کیا اور اس معاملات کو دیکھا، بالکل اسی طریقے سے انہی کے پرنسپلز کے مطابق امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے امارت اور امامت کے معاملات کو دیکھا اور خلافت کو آگے بڑھایا. آپ کے دور اطہر کے اندر کچھ لوگوں کے اندر معاملات ایسے پیش آئے کہ مسلم امپائر کے اندر نقصانات ہونا شروع ہوئے. انہوں نے اس بات کو بڑے غور و فکر کے ساتھ دیکھا، تدبرانہ انداز کے اندر دیکھا کہ یہ بہتر نہیں کہ یہ امامت خلافت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دے دی جائے، کیونکہ وہ اس چیز کے اندر زیادہ ایکسپرٹ ہیں. ایک عرصے دراز سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے گورنر سیریا کے اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، تو کیوں نہ وہ ان معاملات کو آسان انداز میں دیکھ لیں. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ خلافت امام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی. آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا عظیم کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا، دین کی تعلیمات دیتے رہے. گویا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. قرآن آپ علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے، یہ لوگ ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کی زبان اطہر سے سنا کرتے تھے. اور اتنا عظیم مقام کہ آپ علیہ السلام نے ابتدائی تعلیمات اپنی زبان سے ان تک منتقل کی. اب اسلام کی بنیادی معاملات، عقائد اور رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رب تعالیٰ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے خود ان کو تعلیمات دی. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے وہ چشم و چراغ اور وہ ان کا مقام اور مرتبہ
کہ اہل بیت کا سلسلہ اولاد رسول کے اندر یا نواس رسول کے اندر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ شان آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملی کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دین کے معاملات کے اندر رب تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دن کے اندر روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے اور رات بھر کھڑے ہو کر نوافل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہی طرز عمل جو ان کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تھا، وہی طرز عمل جو ان کے نانا جان حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہی ساری خوبیاں، وہی ساری باتیں، وہی ساری کوالٹیز پروردگار نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رکھ دیں کہ یہ بالکل سراپا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاہکار ہے، ایک نمونہ ہے، ان کی تعلیمات کا ایک عکس ہے، ان کے معاملات کا اور ان کی ڈیلنگز کا اور ان کے خیالات کا ایک عکس ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کیا، جس طریقے سے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے درمیان اور پھر مدینہ المنورہ کے اندر اور پھر دیگر رولرز کی طرف جب اسلام کی تعلیمات پہنچائی، اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان معاملات کو لوگوں تک منتقل کیا۔ جہاں تک ذکر آتا ہے آپ کی شہادت مبارکہ کا، تو آپ کو آپ کی زوجہ محترمہ نے زہر دیا جس سے وہ 40 دن تک بیمار رہے، اور پھر اسی حالت کے اندر آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت 49 یا 50 ہجری کے اندر ہے، اور سفر المظفر کے لاسٹ میں آپ کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، اور آپ کی تدفین جنت البقیع کے اندر ہوئی، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ پورا شاہکار اور پوری شبیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ یہ حضور کی حدیث مبارکہ بھی ہے، یا اللہ جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس کو محبت کرنے والا ہے اس سے، یا اللہ تو بھی اس کو اپنے قریب محبوب رکھ۔ تو یہ ان کی شان، یہ ان کا مقام، بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں، یہی ایمان کا اور اسلام کا حصہ ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مفتیان اکرام جن سے ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہم ایک طرف تو ولادت حضرت امام حسین پہ بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ناظرین صلہ رحمی پہ، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے خون سے ہے، جو آپ کی یعنی یہ جو رحم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں کیا ہے، یعنی آپ ان سے کس طریقے سے آپ برتاؤ رکھیں، کس طریقے سے ان سے حسن سلوک رکھ سکتے ہیں، تاکہ جو آپ کے ایسے رشتے ہیں ان سے ایک تو قطع تعلق منع ہے، دوسرے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ آپ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ استطاعت نہیں رکھتا تو اس کا خیال رکھیں، بلکہ میک شور کریں کہ کسی بھی صورت ایسے کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو۔ اور ساتھ ساتھ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی ناظرین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد قادری صاحب، سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعمان صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابو ذر غفاری صاحب، السلام علیکم، خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ مفتی شاہد صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا صلہ رحمی کے حوالے سے، یعنی اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، لیکن ہم شاید اس طریقے سے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم کوئی ایک شخص خاندان کا اگر بہت اچھی طرح کما رہا ہے، بہت اچھی استطاعت رکھتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ اچھی استطاعت نہیں رکھتے، تو وہ صرف اپنے ہی ترقی، اپنی ہی چیزوں میں لگا رہتا ہے، اپنے اہل و عیال میں لگا رہتا ہے، لیکن اسے اپنے سگے بھائی کا خیال نہیں ہوتا، اپنے والدین کا خیال نہیں ہوتا۔ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے دن، بہت اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آج سیدنا امام حسن مجتبیٰ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی کلمات
آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و خراج تحسین۔ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ ایک میں نے بڑا ڈراؤنا سا خواب دیکھا ہے جس نے پوری رات مجھے بے چین کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے ارشاد فرمایا اے چچی جان اپنا خواب بیان کرو۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بتاتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ اسے بیان کرو۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس بات کو کہتے ہوئے گھبراتی ہوں کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا چچی جان آپ نے تو بڑا مبارک خواب دیکھا ہے، ان قریب فاطمہ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ بیٹا آپ کی گود میں دیا جائے گا اور آپ اسے دودھ پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مقدس مہینہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی وہ رمضان المبارک، اور آج کی مقدس تاریخ 15 رمضان 3 ہجری کو آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے کمال جو ہے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید سردار ہے، جنت کی سرداری تو آپ کو عطا ہی فرمائی، مگر دنیا یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدبر شخص ہیں کہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غیبی خبر کو بالکل صادق کیا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور 2 مسلمانوں کے عظیم گروہ جو اس وقت آمنے سامنے تھے، آپ کی حکمت سے، آپ کے وہ حضور کے ارشاد سے کہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ صلح کروائے گا، آپ نے مسلمانوں کو ایک بڑی خون ریزی سے اور اس طرف لے کر گئے کہ جو صلح کا راستہ تھا، امن کا راستہ تھا اور مسلمانوں کی بہبود کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، آپ کی سخاوت، آپ کا دسترخوان، آپ کی جو ہے فیاضی یہ زمانے میں مشہور ہے۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بھائی جان حضرت امام حسین کے ساتھ، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو پھر ڈاکٹر صاحب زاد راہ کا جو سامان تھا، اونٹ تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ تو آپ ایک بڑھیا کے کیمپ کے اندر گئے، سخی اور فیاضی، سخاوت کا اور فیاضی کا عالم دیکھیے کہ اس بڑھیا نے اپنی استطاعت کے مطابق آپ کو دودھ پیش کیا، اپنی بکری جو اس کے پاس موجود تھی اس نے ذبح کر کے ان تینوں حضرات کی جو ہے ضیافت کی۔ تو آپ نے کہا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، جب واپسی آؤ تو ہم مدینے کے رہنے والے، ہمارے پاس ضرور آنا، ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حالت غربت کی وجہ سے جب مدینے میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ مکان کے باہر کھڑے ہوئے، وہ عورت جو ہے اونٹ کی مینگنیاں جو ہے وہ اٹھا کر بازار میں فروخت کر رہی ہے۔ تو آپ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مجھے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا میں وہی ہوں کہ فلاں دن میں آپ کا مہمان بنا تھا اور آپ نے ہماری خدمت کی تھی، آپ اسے اپنے گھر پر لے کر آئے، 1000 بکریاں اس عورت کو دی، 1000 دینار دیے، اور پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ اسے میرے بھائی حسین کے پاس لے جاؤ۔ امام حسین نے بھی اسے 1000 بکریاں دی، 1000 جو ہے دینار دیے۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے تو ان حضرت نے بھی انہیں 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا فرمائی۔ تو یہ فیاضی کا سلسلہ، سخاوت کا سلسلہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گود میں آپ نے تربیت حاصل فرمائی ہے اور حضور کے لعاب اقدس سے پہلی غذا حاصل فرمائی ہے، اس کا آپ نے جو ہے اپنی ذات سے اظہار فرمایا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر اگر کوئی مہربانی کرتا ہے، خدمت کا معاملہ کرتا ہے تو یہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما، اور یا اللہ جو حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو جو بھی جیسے شاعر نے کہا کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، اور سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، اور نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی۔ تو الحمدللہ آج امت انہی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر اور ان کی فیاضی، ان کے حسن اخلاق پر اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس دن کی عظیم برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے، آمین وآخر دعواہم الحمدللہ۔ جی 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 اچھا مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کیا فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے 2 گروہوں میں صلح کرائی، اور یہ صلح کہتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ صلح نہیں ہوتی تو شاید خونریزی بہت ہوتی، دونوں جو گروہ تھے وہ آمنے سامنے تھے اور مصلحت کا اور حکمت کا تقاضا یہی تھا، حالانکہ کمپرومائز کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن پھر بھی اس وقت انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں
خوریزی سے بہتر یہ ہے کہ کمپرومائز کر لیا جائے اور صلح کر لی جائے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہترین پروگرام منعقد کیا اور بہترین موضوع تجویز فرمایا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 3 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی، آج کے دن 15 رمضان المبارک میں، اور آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے تک ایک ایک لمحہ ان کا صلح سے بھرا پڑا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو ارشاد جملہ ہوا تھا اس کا عین عکس آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہی تھی۔ فالصلح خیر، صلح بہتر ہے۔ انہوں نے خود بھی اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور تمام اہل بیت سے یہی کہا کہ صلح بہتر ہے، ہمیں صلح کرنی چاہیے۔ امت کے 2 دھڑوں کو تقسیم ہونے سے بچا لیا، امت کو متحد کیا۔ اتفاق اور اتحاد کے علم بردار تھے امام حسن مجتبی۔ اب میں دوسری بات کی طرف، دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ باقی علماء اکرام نے بھی مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا صلہ رحمی کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ السلام نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر قیامت کے دن رحم نہیں کرے گا۔ تو ہمیں رحم کا، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ ہم صلح کے ساتھ رہیں، ان کی خبر گیری فرمائیں اور ان کی دستگیری کریں۔ جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ آپس میں آج گھر گھر میں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ اس پروگرام کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں آپ اگر کسی کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں تو جڑ جائیں، کوئی روٹھا ہوا ہے تو وہ ایک دوسرے کو منا لیں، معافی مانگ لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، بھائی بھائی کے ساتھ مل جائے، بہن بہن کے ساتھ مل جائے، والدین کی قدر کرنی چاہیے، پڑوس میں کوئی راضی نہیں ان کو منا لیا جائے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، آپ تمام مفتیان کرام سے گفتگو جاری رہے گی ناظرین، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کریں گے، لیکن یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مختلف مفتیان کرام موجود ہیں، اور مفتی شاہد رضا قادری صاحب موجود ہیں، مفتی محمد نعمان صاحب موجود ہیں، اور مفتی ابو ذر غفاری صاحب موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، جو کہ مدینے میں ہوئی، اور 3 ہجری 15 رمضان المبارک جو کہ آج کا دن ہے، اس لیے آج یوم حسن کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم صلہ رحمی پہ بھی بات کریں گے، یعنی وہ رشتے جو آپ سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے خون کے رشتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ مفتی محمد نعمان صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے سر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان کے اوپر اپنے احکامات کو پے در پہ بھیجا تاکہ یہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔
اب وہ رشتہ دار قریبی ہوں یا دور کے ہوں، وہ آپ سے حسن سلوک رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے معاملے کو کرنا ہے۔ اچھا، صلہ رحمی کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور کس کس اسپیکٹ سے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ صلہ رحمی سے مراد کے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے معاملات کے اندر آپ جس قدر آسانی کر سکتے ہیں وہ کرنا، وہ اگر تکلیف میں تو ان کے لیے کوئی ریلیف دینا کسی بھی اسپیکٹ سے۔ لیکن عام طور پر جب ہم معاشرے میں صلہ رحمی سے مراد بات کرتے ہیں تو وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، صلہ رحمی تعلق جوڑنا اور دوسری چیز ہوتی ہے قطع تعلقی کرنا، مطلب تعلق توڑ دینا۔ اور اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کے تو یہ متضاد ہوگا نا، متضاد ہو گیا جی، یعنی قطع تعلقی ہمارے معاشرے میں بہت عام کس طریقے سے ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ریلیٹو پسند نہیں ہے، وہ چچا تایا ماموں خالہ جو بھی رشتہ دار ہوں، یا ان کے کسی بات کا پسند نہیں ہے، یا انہوں نے کسی دعوت میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا یا کسی چیز کا انویٹیشن نہیں دیا، تو بھائی ہم ان سے اب ناراض ہو گئے، اب ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ حالانکہ اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا، اور صلہ رحمی اس لیے کہ وہ تم سے صلہ کا مطلب جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی اسپیکٹ سے تمہارا ان سے قریبی تعلق ہے، کہ وہ خونی رشتے ہیں، کس طریقے سے ددیال کے ہو سکتے ہیں، ننیال کے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان کی طرف آپ بڑھیں اور ان کے پاس جو پرابلم ہے ان کو اگر آپ سالو کر سکتے ہیں تو اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنی عادات و اطوار ان کے ساتھ اس طریقے سے رکھیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو قرآن نے آپ کو کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کر دیں۔ اچھے طریقے سے دور کرنے سے مراد آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ان کے لیے اچھا رکھیں، اگر وہ سلام کریں آپ بالکل جواب دیں، آپ کی کہیں ملاقات ہو تو آپ ان کو سلام کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار نادار ہے، غریب ہے، اور آپ کی اس سے بنتی نہیں ہے تو اس بات کو آپ سائٹ پر رکھیں، لیکن اس کی مالی معاونت کریں۔ اگر وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو سکتی ہے تو زکوٰۃ کی مد میں کریں، اگر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نافلہ صدقات نافلہ کی مد میں ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے کریں، لیکن ایک دوسرے کی محبت اپنے دل کے اندر رکھیں، کیونکہ انسان کا انسان سے بہت بنیادی تعلق ہے۔ اور صلہ رحمی اگر آج کے دور میں ہم کریں گے تو ہماری آنے والی جنریشن بھی اس ڈگر پہ چلے گی، اور وہ بھی یہ دیکھے گی کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے گھر کے بڑے کس طریقے سے لوگوں کو ملا کے چلتے تھے، خاندان کو ایک اکائی کی طرح لے کے چلتے تھے۔ یہی کام ہمیں بھی آگے کرنا ہے تاکہ ہم لوگ کی اساس اور بنیاد مضبوط رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں میں ایک امپورٹنٹ نقطے کی طرف آنا چاہوں گا۔ ناظرین، آج ہماری جو عیسائی کمیونٹی ہے، یعنی کرسچن کمیونٹی جو ہے، ہمارے عیسائی بردرز جو ہیں، ہمارے ملک میں بسنے والے پاکستانی عیسائی بردرز، وہ بلکہ پوری دنیا میں ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ اور ایسٹر کا یہ تہوار، اس سے پہلے روزے بھی ہوتے ہیں، پھر گڈ فرائیڈے، اس کے بعد پھر ایسٹر کا تہوار آتا ہے۔ ایک طریقے سے عید بھی سمجھی جاتی ہے، جس طرح ایک کرسمس منائی جاتی ہے اسی طرح سے ایسٹر کی بھی باقاعدہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، دعائیہ تقریبات ہوتی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو کیا وش کر سکتے ہیں؟ انہیں ہم تہنیتی پیغامات ایسٹر کے حوالے سے بھیج سکتے ہیں؟ اب یہاں دو چیزیں ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسٹر کی کسی تقریب میں شریک ہوں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ بالکل اسی چیز میں تہوار منائیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مفتی شاہد صاحب، پھر میں سب سے بھی پوچھوں گا کہ کیا ہم کم از کم آج کل کے دور میں اگر ہمارے کسی کو وش کرنے سے کوئی خوشی مل جاتی ہے تو کیا ہمیں دین میں اجازت ہے کہ ہم اپنے عیسائی برادر کو ایسٹر کی مبارکباد دے سکیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے اور وہ جو ہے دیگر چیزوں کے ساتھ منایا جاتا ہے، شرکیہ اور کفریہ چیزوں کے ساتھ، تو ہمیں بہرحال اس میں شرکت تو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو وش کرنے کی بات، وش کرنے کی بات جو جہاں تک ہے آپ کو کہ ان کو خوشی حاصل ہو، کہ وہ خوش ہو جائیں، تو اس حد تک تو جو ہے اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان کو خوشی پہنچانے کے لیے آپ نے کوئی داد و تحسین کہہ دی، مگر باقاعدہ اس میں شرکت کرنا اور ان رسومات کے اندر جانا، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مفتی محمد امان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہمارے عیسائی برادر تو اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی، لیکن ایسے لوگ جو کہ اہل کتاب نہیں ہیں، ان کا اگر کوئی تہوار ہو تو کیا ان کو وش کیا جا سکتا ہے؟ ان کو وش بھی نہیں کیا جا سکتا؟ ہندوؤں کی جیسے دیوالی ہے، ہولی ہے، اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ ان کا جو تہوار ہے وہ شرکیہ تو نہیں ہے، کفریہ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کی اپنی خوشی سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے تو صرف اس اعتبار سے ان کو رسپیکٹ دی جا سکے گی کہ آپ کا ایک پروگرام ہے، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگین یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری اس مبارکباد سے وہ اس بات کو بھی انڈوز کرتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا ایک پرنسپل ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے راکھی ہے، راکھی بندھن، وہ ہمارے یہاں بھی منایا جاتا ہے۔ اب اس میں کوئی شرک یا کوئی وہ نہیں ہے، ایک بہن جو ہے اپنے بھائی کے ہاتھ میں راکھی باندھتی ہے، راکھی بندھن کہلاتا ہے۔
لیکن یہ میں صرف لوگوں کی جاننے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک رہنمائی ہونی چاہیے. بالکل. تو قرآن کا ایک پرنسپل اگر ہم سمجھ لیں تو بہت ساری باتیں ہمیں کلیئر ہو جائیں گی. پروردگار نے قرآن میں بیان کیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کے معاملے میں مدد کرو اور برائی کے معاملے میں کسی کے ساتھ مددگار نہ بنو. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس وش کرنے سے وہ اس بات کو جان لیں کہ اچھا اسلام میں کہیں نہ کہ اس بات کی گنجائش تو ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی اسلام تائید کرتا ہے، جبھی تو وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگین یہ بات دیکھنا ہوگی کہ ان کے وہ معاملات کفریہ یا شرکیہ نہ ہوں جس کو اسلام منع کرتا ہے، وہ اس کی پروموشن میں نہ لگے ہوں، کیونکہ ہمیں اپنے پرنسپلس اپنے دین کے مطابق ہی اس پر عمل کرنا ہے. تو بی کیئرفل اباؤٹ آل دیٹ تھنگ وچ از سیڈ بائی گاڈ اینڈ پرافٹ محمد پیس بی اپون ہم کلیئرلی. اچھا ٹھیک ہے. مفتی ابوذر غفاری صاحب، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان سے بہت زیادہ آئسولیشن اختیار کر لیتے ہیں. یعنی اگر ایک ٹیبل پہ کہیں ورک پلیس ہے، تمام لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آج کل بین المذاہب ہم آہنگی کا زمانہ ہے. پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے. ہم انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے اپنے کاروبار میں، تعلیم میں، ہر جگہ کہیں نہ کہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایک عجیب سی آئسولیشن آ جاتی ہے. کیا ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزار سکتے ہیں، یا اس کی بھی اجازت نہیں؟ ادھر کلیئر بتا دیجیے گا. لوگ اس میں جو ہے نا بڑے مخمصے کا شکار رہتے ہیں. کچھ لوگ بالکل نارمل طریقے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ان کو دیکھتے بھی وہ کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو، یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے. ذرا اس پہ بتا دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو پہلے آپ نے سوال کیا اور علماء اکرام نے بہترین گفتگو فرمائی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دینے سے، ان کو وش کرنے سے منع فرمایا ہے. دین میں یہ منع ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. غیر مسلموں کی تو دور کی بات ہے، مسلمانوں تک کے لیے بھی منع فرمایا گیا ہے. مسلمانوں کو کیا وش کرنے سے منع کیا؟ مسلمانوں کو کہ کوئی لوگ آج کل وش کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو فلاں کا دن مبارک، فلاں دن مبارک. کوئی نہیں. سر حوالہ دے سکیں گے حدیث کا؟ بالکل میں حوالہ دے سکتا ہوں. مشکات شریف کی حدیث پاک میں ہے اور باقاعدہ واضح الفاظ میں کہ آپ کوئی دن جب نیا چاند دیکھیں تو دعا پڑھیں. دعا پڑھیں، وہ تو ٹھیک ہے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. باقی یہود کے لیے، کرسچن کے لیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے ادیان ہیں تو وہ سارے کے سارے دین باطل ہیں، ختم ہیں. لیکن اب ہمارا دین اسلام ہی ہے جو واضح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان کے لیے ان کو وش کرنا مذہبی تہوار میں. ہاں ایک کلمہ ایسا ہے جس پہ ہم سب متفق ہیں. یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب آؤ تم، ہم ایک جس کلمے کی متفق ہیں آؤ ہم اس پہ اتفاق کر لیتے. باقی ساری جو چیزیں ہمیں کامن ہیں، جو ہماری ایک کامنالٹیز ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے. سر وہ اپنی جگہ ہے. لیکن دوسری جانب یہاں اہل کتاب سے نکاح بھی تو ہو سکتا ہے نا. بالکل مفتی صاحب اب ایک طرف مفتی صاحب جو ہے نا وش کرنے سے منع کر رہے ہیں اور نکاح کی اجازت ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو پوری دنیا کے اندر کرسچن کمیونٹی ہے وہ شرک کرتی ہے. اہل کتاب مطلب وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو ان کا ایمان ہے نا اور ان کا عقیدہ ہے. لیکن اہل کتاب تو ہے نا سر، ایک صحیفے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اس کو فالو کرتے ہیں. اب اس میں تحریف کر دی گئی، کیا کر دی گئی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جو صحیفہ یا بائبل یا انجیل مقدس جو فالو کی جاتی ہے اس میں بھی تحریف کی گئی تھی نا. پھر بھی ان کو اہل کتاب تو کہا جاتا ہے نا سر. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جاتا. اب ان سے نکاح جائز ہے، لیکن مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وش نہیں کر سکتے. جی مشرکہ دیکھیں خاتون جتنی بھی ہیں، مسلمان عورت کو مشرک مرد سے اور مسلمان جو ہے مرد کو مشرک عورت سے، یہ قرآن نے نکاح اس کو حرام فرمایا. تو اب جو فی زمانہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر کرسچن رہتے ہیں، نصرانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا
بیٹا تصور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا واضح رد فرمایا ہے۔ تو چونکہ مشرک سے نکاح جو ہے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس زمانے کے اندر جتنے بھی کرسچن کمیونٹی پائی جاتی ہے وہ شرک کرتی ہے، تو لہٰذا مسلمان کو مسلمانوں ہی کے اندر نکاح کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں ان کے اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر اور نبی مانتے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا جو ہے نبی تصور کرتے ہیں، اور وہ اسی دین پر رہتے ہیں، تو پھر ایسے اہل کتاب سے نکاح جو ہے جائز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی شاہد رضا قاضی صاحب، آپ کا شکریہ، مفتی محمد نعمان صاحب آپ کا شکریہ، مفتی ابوذر غفاری صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اب بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ساتھ ایک بہت کم سن نعت خواں موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ خوش لہن نعت خواں ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے شکیل مدنی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، یعنی اس وجہ سے جو ہے نا ان کو خصوصیت حاصل ہے، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ فاروق اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں درخواست کروں گا فاروق اسلام سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعت رسول مقبول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نازک بدنی رابدنی 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 را گل از رختا مختا نازک بدنی رابدنی 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 را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لب لال ترا دید بدل گفت ہر کس کے لب لال ترا دید بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ حقیقے